بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسود بن أصرم المحاربي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. قال: املك يدك. وفي رواية: لا تبسط يدك إلا إلى خير. رواه البخاري تاریخ والطبرانی فی الکبیر. سیدنا اسود بن اصرم محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اپنے ہاتھ کو خیر اور بھلائی کے علاوہ کسی چیز کی طرف نہ پھیلاؤ. خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ظاہر ہے وہ سب اللہ کی بڑی قیمتی نعمتیں ہیں، لیکن ہاتھ بالخصوص اللہ کریم کا بیش قیمت انعام اور احسان ہے. انسان زندہ رہنے کے لیے جتنے وسائل اور جتنے اسباب استعمال کرتا ہے، ان میں اس کا سب سے زیادہ تعاون کرنے والے اعضاء جو ہیں وہ ہاتھ ہیں. یعنی انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اعضاء کے استعمال میں آزاد ہے، ظاہر ہے، اور ہر طرح کے امور میں اپنے اعضاء کو استعمال کرتا ہے. روزمرہ کے امور میں، کسبی امور میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ہاتھوں کا استعمال سب سے زیادہ ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہم ان امور میں استعمال کریں جن سے ہمارے دنیاوی اور اخروی فوائد متعلق ہوں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نصیحت کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی کہ املک یدک، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، روک کر رکھو اپنے ہاتھوں کو. املک کا الفاظ ملک سے ہے، اور ملک کہتے ہیں کنٹرول کو اور قبضے کو. گویا تمہارا پوری طرح سے قبضہ ہو تمہارے ہاتھوں کے اوپر، کہ وہ تمہارے نفس کی مرضی کے مطابق نہیں، بلکہ تمہارے وہ جو سیلف کنٹرول ہے، جو سیلف کانشیسنس ہے، پورا شعور ہے، یعنی تحت الشعور، اس کے تحت استعمال ہو. اور استعمال کرتے ہوئے ایک یقینی یعنی تصور تمہارے ہاں موجود ہو کہ تمہارے ہاتھ تمہارے رب کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں ہو رہے. اور اسی روایت کے دوسرا جو طریق ہے اس میں الفاظ ہیں کہ لا تبسط یدک الا الی خیر، کہ اپنے ہاتھوں کو صرف اور صرف خیر اور بھلائی کی طرف بڑھاؤ. اور خیر اور بھلائی کے امور ظاہر ہے بالکل واضح ہے، یعنی ان امور وہ جو ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور ہاتھ دونوں کا، یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. تو گویا ہاتھ اس اعتبار سے بھی ہمیشہ اس بات کا تصور راسخ رہنا چاہیے کہ میرے ہاتھوں سے کسی کے لیے کوئی تکلیف دہ امر تو صادر نہیں ہونے والا، میرے ہاتھ کہیں غلط استعمال تو نہیں ہو رہے. تو اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ بدی اور برائی کے سلسلے میں اپنے آپ پر مکمل قابو، یعنی اگر اسے ہم جنرلائز کریں اور عموم اس کا لیں تو عموم یہ ہے کہ بدی اور برائی کے ہر راستے سے رک جاؤ اور اپنے آپ کو اس کے اوپر مکمل قابو پا لو، اور نیکی اور بھلائی کے کام کے اندر بڑھتے چلے جاؤ. اور ظاہر بات ہے کہ جب کوئی امتی اس عظیم نصیحت کو اپنے دل و دماغ میں بسا لے، اپنے دل میں ایک عزم صمیم کر لے کہ اس نے اس نصیحت کے اوپر عمل کرنا ہے، تو اس کی طرف اس کے لیے نیکی کی طرف اقدام کرنا اور آگے بڑھنا اور برائی سے اجتناب کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا. یوں تو جسم کے سارے اعضاء کو ہی مرضی الہی اور اطاعت الہی کے دائرے کے اندر استعمال کرنا چاہیے، لیکن ہاتھوں کا استعمال بالخصوص اگر مرضی الہی کے تابع ہو جائے تو زندگی سنور جائے. اللہ کریم ہمیں
اس کے اوپر اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنا اللہ کریم ہمارے لیے آسان فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیمتی نصیحت جو آپ نے اپنے صحابی کو فرمائی، امت کا ہر فرد اس کو اختیار کر لے تو معاشرے کے اندر بے پناہ خیر انشاءاللہ العزیز پیدا ہو جائے اور بہت سارے شر اور فساد سے اس معاشرے کی حفاظت ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔